ہمیشہ کی خوبصورتی، نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ کی جوانی اور پھر ہر لمحے بڑھتی جانے والی خوبصورتی، پوری کائنات کی دولت بھی لگا دی جائے تو اس ممکن دنیا میں کوئی یہ تین چیزیں ہی نہیں خرید سکتا، اور یہ تین تحفے سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی عطا کیے جائیں گے جو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اسی طرح ہر جنتی کو حسن یوسف عطا کیا جائے گا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی نہایت خوبصورت ہے کہ ہر جنتی کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کے جیسے سب سے خوبصورت آواز، اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا کیے جائیں گے۔ جنتی کے جہاں بال اچھے لگتے ہیں، مثلاً پلکیں، بھویں یا سر کے بال، ان کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوں گے، جسم انتہائی طاقتور اور خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ہر جمعے کو ایک ہوا چلا کرے گی جو جنتی کے لباس کو مہکا دے گی، اور یہ ایسی خوشبو ہوگی کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو مشرق سے مغرب تک ہر شے خوشبودار ہو جائے۔ اسی طرح جنت میں ہلکی اور ٹھنڈی بارش ہوگی جو رحمت کی بارش ہوگی، اور اس بارش کی وجہ سے جنتیوں کے حسن و جمال میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو جائے گا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ انسان اپنی زندگی میں چاہے جتنی بھی دولت کما لے، وہ اپنی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ آج اب دنیا میں پائے جانے والے کسی بھی امیر سے امیر آدمی سے پوچھ لیں، وہ لازمی کہے گا کہ ہاں میری یہ فلاں خواہش تھی جو میں پوری نہیں کر پایا یا جو پوری نہ ہو سکی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ہر خواہش پا لے یا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، جبکہ جنت میں دل میں پیدا ہونے والی خواہش جنتی کی زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی جب کوئی پھل کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ پھل خود بخود اس کے پاس آ جائے گا، اور اگر اس کا دل بنا ہوا گوشت کھانے کا کرے گا تو وہ پرندہ خود اڑ کر اس کے سامنے آ جائے گا اور بنا گوشت اس کی نظروں کے سامنے ہوگا، اور جب وہ خواہش کے مطابق کھا لے گا تو پرندہ واپس اڑ جائے گا۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہاں خواہش تک کھانے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں پیٹ بھرنے جیسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں ہر کام جو جنتی کرے گا وہ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کرے گا۔ نہ وہاں بھوک ہوگی، نہ پیاس، نہ بیماری ہوگی، اور نہ ہی افلاس ہوگا۔ جب وہ کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کھاتا چلا جائے گا۔ دنیا میں تو انسان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر کام کرنا پڑتا ہے، مگر جنت میں اس کی خواہش کے مطابق ہر کام خود بخود ہو جائے گا۔ جنتی کی اپنی ایک دنیا ہوگی۔ آج کے اس دور میں جہاں پر بھی امیر بندہ پایا جاتا ہے اس کا گھر اور رہن سہن بہت عالی شان ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت کی شان و شوکت، جس کے سامنے دنیا بھر کی شان و شوکت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کیسی ہوگی آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے جنت کے سائز کی تو اسے سمجھنا اور اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ جو سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا اسے زمین اور اس سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں درجے سے مراد یہ ہے کہ ہر جنتی کو اس کے اعمال کے مطابق جنتوں سے نوازا جائے گا۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن ہوتی ہے ویسے ہی جنت کے درجے ہوتے ہیں۔ جو جتنے زیادہ اچھے طریقے سے اپنی دنیا کی زندگی گزارے گا اسے اتنی ہی اچھی اور عالی شان جنت عطا کی جائے گی۔ زمین اور اس سے 10 گنا زیادہ جنت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، وہ اس لیے کہ ہماری اس زمین کا ایکچول زمینی رقبہ کتنا ہے، یعنی پانی کے بغیر کتنی زمین ہے، اس کا کوئی صحیح نمبر ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا جا سکا۔ تو اگر ہم اس بات کو بیس کریں کہ اس زمین یعنی ارتھ کے برابر یا اس سے بڑی جنت ملے گی، وہ بھی سب سے کم درجے والے جنتی کو، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جنتی کی اپنی ایک دنیا ہوگی۔ اپنی ان ویڈیوز میں نے ابھی صرف ان انعامات کا ذکر کیا ہے جس کی خواہش اس دنیا کے ہر انسان میں پائی جاتی ہے، یا ہم اسے یونیورسل وشز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی اور اس دنیا میں ناممکن ان خواہشات کو ہم پوری دنیا کی دولت لگا کر بھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن رب کریم ہمیں یہ سب ایک چھوٹے سے چند سالوں کے امتحان پاس کرنے پر دے رہا ہے، اور وہ امتحان اس دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن، احادیث کی کتب اور اسلامک سٹڈیز میں جنت کی عالی شان نعمتوں کے جو فضائل ہیں ان پر اگر ویڈیوز بنا دی جائیں تو کئی 100 ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔ اب ایسی جنت کو کون حاصل نہیں کرنا چاہے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا انسان دنیا کی اس بے لذت زندگی کا ایسا عادی بن چکا ہے
کہ وہ دنیا کی زندگی آئیڈل بناتا بناتا آخرت کی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ انسان اگر آسان کام کو مشکل کرنے پر آئے تو 5 وقت کی نماز بھی ناممکن ہو جاتی ہے، جبکہ مشکل کام کو آسان کرنے پر آئے تو انسان چاند پر بھی چلا جاتا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم بھی ان سب جنتوں کے حقدار بنا دیے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ میرا نام ہے جنید اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔